السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم باٹا شو کمپنی کی سٹوری کے بارے میں جانیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ باٹا شو دنیا کے بڑے برانڈز میں سے ایک ہے۔ ایک موچی کا بیٹا پوری کمپنی کا مالک کیسے بن گیا؟ اس شخص کو اتنی جلدی پذیرائی کیسے ملی؟ اس کی کامیابی کا راز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ زلین کے بارڈر پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ یہ شہر شو کمپنی کے مالک تھامس باٹا کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ باٹا کو چیک لوگ باچا کہتے ہیں، لیکن یہ لکھا باٹا ہی جاتا ہے۔ 1880 میں صرف یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں موچیوں کے چند گھر تھے۔ یہ لوگ جوتے بناتے تھے اور اس سے روزی روٹی کماتے تھے۔ تھامس باٹا موچیوں کا بیٹا تھا۔ یہ ذرا مختلف بچہ تھا۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا خاندان 400 سال سے جوتے بنا رہا ہے اور اس پیشے میں اس کی درجنوں نسلیں ختم ہو گئیں۔ تھامس باٹا نے فیصلہ کیا کہ محض موچی بن کر زندگی نہیں گزارے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بہن آنا اور بھائی اینتھنی کے ساتھ مل کر 1894 میں باٹا نام سے ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ اس دور میں زلین ایک نہایت پسماندہ گاؤں تھا۔ تمام گلیاں کچی تھیں اور اس گاؤں تک ٹرین کی پٹری بھی نہیں بچھی تھی۔ اس کے باوجود بھی تھامس باٹا ڈٹ گیا اور اس نے باٹا شو کمپنی کی بنیاد رکھ دی۔ اس کی فیکٹری میں محض 10 لوگ کام کرتے تھے، لیکن پھر ان 10 لوگوں کو 100 ہوتے دیر نہ لگی۔ باٹا کمپنی جفت سازی کی بجائے مشینوں پر شفٹ ہوتی چلی گئی اور یوں باٹا کمپنی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی گئی۔ باٹا ایک ویژنری شخص تھا۔ اس نے محسوس کیا چمڑے سے جوتے بنانا مشکل بھی ہے اور یہ جوتے سخت اور بھاری بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 1896 میں پہلا کینوس شوز بنایا۔ یہ جنت سازی میں انقلاب تھا۔ کینوس شوز ہلکا بھی تھا، دیر پا بھی تھا اور سستا بھی تھا۔ اس وقت اس کی فیکٹری میں 120 لوگ کام کرتے تھے اور اس نے زلین میں اپنا شو روم بھی بنا لیا تھا۔ 1899 میں زلین میں ریل کی پٹری بچھ گئی اور یہ گاؤں بڑے شہروں کے ساتھ منسلک ہوتا چلا گیا۔ تھامس باٹا نے اپنی فیکٹری ریلوے لائن کے پاس شفٹ کر لی اور دھڑا دھڑ جوتے بنانے لگا۔ اس نے 1900 میں بھاپ کے پریشر والی مشین بھی لگائی اور جفت سازی کی صنعت جدید دور میں داخل ہو گئی۔ تھامس باٹا نے 1903 میں پہلی ورک شاپ بنائی اور اس ورک شاپ میں نئی مشینیں بھی بنانا شروع کر دیں۔ یوں یہ جفت سازی کی نئی مشینوں کا بانی بھی بن گیا۔ تھامس باٹا نے 1903 اور 1904 میں سفر شروع کر دیے۔ یہ جرمنی گیا اور پھر امریکہ گیا۔ اس نے جرمنی اور امریکہ میں بڑی کمپنیوں اور فیکٹریوں کے دورے کیے اور ان کے نظاموں کا مطالعہ کیا۔ اس نے فورٹ مورڈ کمپنی کا دورہ کیا اور ہنری فورڈ سے ہزاروں ورکرز کو ہینڈل کرنا سیکھا۔ یہ امریکہ سے واپس آیا تو یہ سمجھ چکا تھا کہ اگر میں نے کمپنی کو بین الاقوامی برانڈ بنانا ہے تو مجھے زلین کو بدلنا ہوگا۔ میں اپنے ورکرز کو گاؤں کے کلچر میں رکھ کر باٹا کو انٹرنیشنل شکل نہیں دے سکتا۔ تھامس نے واپس آ کر پورے زلین کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ اس نے واپس آ کر گاؤں میں سڑکیں بنوائیں، اسکول کھلوائے، گاؤں میں چھوٹے قرضے دینے والا بینک بنایا، فارم ہاؤس بنائے، گاؤں میں ٹیلی فون لگوائے اور تمام گھروں کو ٹیلی فون کے ساتھ منسلک کیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم بھی شروع کر دیا۔ اس نے گاؤں اور فیکٹری کے لیے گریڈ اسٹیشن بھی بنایا اور فیکٹری کے تمام ورکرز کے لیے گھر بھی بنائے۔ باٹا نے گاؤں میں سینما بھی بنایا جس میں گاؤں کے لوگوں کو ہفتے میں 2 فلمیں دکھائی جاتی تھیں۔ باٹا نے پورے زلین کی شکل ہی بدل کے رکھ دی تھی۔ باٹا کمپنی 1914 تک 1400 ملازمین کے ساتھ علاقے کی سب سے بڑی فرم بن چکی تھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور یہ جنگ باٹا کمپنی کے لیے ترقی کا پیغام لے کر طلوع ہوئی۔ باٹا نے 1910 میں پہلا فوجی بوٹ بنایا تھا۔ یہ بوٹ جوانوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو آسٹریا کی حکومت نے باٹا کو فوج کے لیے 50,000 بوٹ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ باٹا نے یہ آرڈر پورا کرنے کے لیے اپنی ٹینریز بنائی، فیکٹریوں کی تعداد میں اضافہ کیا
اور اس کے ملازمین 4000 تک پہنچ گئے۔ یہ روزانہ 6000 جوتے بنانے لگے۔ اس کے جوتے ٹرینوں پر مختلف فوجی یونٹوں میں پہنچنے لگے اور یوں یہ دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کا سب سے بڑا شو میکر بن گیا۔ باٹا نے 1917 میں چیک میں اپنی 18 شاپس کھولیں۔ یہ عام لوگوں کو بھی بڑے پیمانے پر جوتے فراہم کرنے لگا۔ 1918 میں جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کا خاتمہ باٹا کے لیے معاشی بحران لے کر آیا۔ باٹا فوج کے لیے روزانہ 6000 جوتے بنا رہا تھا۔ یہ سپلائی اچانک بند ہو گئی۔ اس وقت تک اس کی فیکٹری میں 6000 ملازمین تھے۔ باٹا کے لیے ان سب کو تنخواہیں دینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ان کا حل عام خریدار کی شکل میں نکالا۔ باٹا نے اپنے جوتوں کی قیمتوں میں 40% کمی کر دی اور یورپ بھر میں دھڑا دھڑ دکانیں کھولنا شروع کر دیں۔ یہ باٹا کی پہلی سیل تھی اور سیل کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ باٹا کمپنی پوری دنیا میں سیل سال میں ایک بار لگاتی ہے۔ سیل کا یہ آغاز 1921 میں ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم تک باٹا کمپنی زیلین میں 64 فیکٹریاں لگا چکی تھی۔ اس نے زیلین سے 10 کلومیٹر دور جہاز ساز فیکٹری لگائی تھی، جس میں کچھ نشستوں کے چھوٹے جہاز بنتے تھے۔ تھامس باٹا 12 جولائی 1932 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں انتقال کر گیا، لیکن مرنے سے پہلے یہ زیلین کی تمام سڑکیں پکی کر چکا تھا۔ یہ زیلین میں شرح خواندگی 100% کر چکا تھا۔ یہ پورے شہر کو بجلی، پانی اور ٹیلی فون کی سہولت دے رہا تھا اور یہاں پر ہر شخص برسرِ روزگار بھی تھا۔ باٹا نے 100 منزلہ منزل بھی بنوائی۔ یہ یورپ کی سب سے بلند عمارت تھی۔ یہ عمارت آج تک قائم ہے اور اس عمارت کی بلندی سے دور تک شہر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تھامس باٹا کے بعد اس کے بیٹے تھامس باٹا جونیئر نے کمپنی کی انان سنبھالی اور اس کمپنی کی توسیع کا کام جاری رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران زیلین پر فضائی حملہ ہو گیا اور فیکٹریوں پر بم باری ہوئی۔ فیکٹریاں تباہ ہو گئیں اور تھامس باٹا جونیئر کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ اس نے وہاں باٹا کی بنیاد رکھی، فیکٹری لگائی اور بزنس دوبارہ شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد باٹا خاندان ایک بار پھر زیلین آیا۔ تباہ حال فیکٹریاں دوبارہ مرمت کرائیں اور دوبارہ کام شروع کرایا اور لوگ اس بار نئے جذبے کے ساتھ آئے تھے اور اپنے برانڈ کو اس قدر پھیلانا چاہتے تھے کہ اس کے بعد کوئی ہٹلر ان کی فیکٹری کو تباہ نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے اپنے برانڈ کو انٹرنیشنل کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ 1970 میں باٹا خاندان دنیا کے 99 ممالک میں 98 کمپنیاں بنا چکا تھا۔ اس میں 90,000 ملازمین تھے اور یہ لوگ جوتوں کے 2.5 کروڑ جوڑے سالانہ بنا رہے تھے۔ دنیا میں ان کے 5000 شو روم تھے اور یوں یہ دنیا میں جوتوں کی سب سے بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ اس دوران باٹا کمپنی نے زیلین میں تھامس باٹا کے نام سے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی۔ آج بھی زیلین ایک خوبصورت قصبہ ہے۔ یہ باغ سے 400 کلومیٹر دور ہے اور ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ قصبہ انتہائی صاف ستھرا اور خوبصورت ہے۔ باٹا کمپلیکس ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے ہے، لیکن کمپنی اور فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ باٹا فعلی اختلافات کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک دھڑ مستقل طور پر کینیڈا شفٹ ہو چکا تھا، دوسرے نے برسلز کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اور اب شہر میں باٹا فیملی کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ دنیا بھر میں موجود باٹا کمپنی کو خاندان کے مختلف لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے اور یہ لوگ اب الگ الگ اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ اب چین پوری دنیا کو سستے جوتے فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے باٹا کمپنی بند ہو رہی ہے۔ باٹا کمپلیکس پر تالے پڑے ہیں اور عمارتیں آہستہ آہستہ ڈھہ رہی ہیں۔ وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ جس کمپنی کو 2 عالمی جنگیں اور دنیا کے 4 بڑے مالیاتی بحران نہ مار سکے، اس کو چین کا معاشی نظام ایک جھٹکے میں نگل چکا ہے اور اب زیلین میں صرف باٹا کا نام بچا ہے۔
ہاں البتہ کمپنی کی بغل میں جوتوں کا ایک عجائب گھر ضرور موجود ہے۔ اس عجائب گھر میں باٹا کی بنائی گئی مشینیں بھی موجود ہیں اور 1894 سے لے کر 2008 تک باٹا کے مختلف جوتوں کے نمونے بھی موجود ہیں۔ باٹا کے آج تک 5000 ڈیزائن بنائے ہیں۔ دنیا کا پہلا فوجی بوٹ، پہلا اسپورٹس شوز، پہلا کینوس شوز، پہلا اسکول شوز اور خواتین کے لیے پہلا کمرشل سینڈل بھی باٹا نے ہی بنایا تھا۔ عجائب گھر میں 500-600 سال پرانے جوتے بھی موجود ہیں۔ ایک شوکیس میں پاکستانی خصے بھی موجود ہیں۔ یہ خصے انہیں بھارت میں سے کسی نے بھجوائے تھے۔ عجائب گھر کے دروازے پر تھامس باٹا کا بت بنا ہوا ہے۔ باٹا کمپنی بند ہو سکتی ہے لیکن تھامس باٹا کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ یہ صرف تاجر